إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبة كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عزت، بزرگی، پاکی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حاضرین جمعہ، ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ یہ حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمائی، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، جن کا نام عبداللہ تھا، ان کو چند نصیحتیں فرمائی، چند قیمتی باتیں بیان کی۔ کہا انی اعلمک بکلمات، چند باتیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، چند نصیحتیں تمہیں کرتا ہوں، چند اہم باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور کہا متوجہ کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، یا غلام، وہ چھوٹے بچے تھے 10 سال کے لگ بھگ، تو کہا یا غلام سنو، میری بات سنو، میری طرف متوجہ ہو۔ گویا کہ یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں نہیں بتائی جا رہی، بلکہ پوری امت کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے باتیں ہم تک پہنچی، اور یہ باتیں اتنی اہم ہیں، اس کے اندر عقیدے کی اصلاح ہے، اس کے اندر اگر انسان اس پر عمل کرے، ان کو سمجھ لے، تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، اور وہ تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اتنی بنیادی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے اس کا عقیدہ بالکل درست ہو جائے گا۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے احکام کی پابندی کرو، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اللہ کے فرمودات کی اطاعت و فرما برداری کرو، تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین تمہارے آگے رہے گا، اللہ رب العالمین تمہارے سامنے رہے گا، تمہاری نصرت تو اللہ رب العالمین کی تمہیں نصرت اور تائید حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ گویا کہ آپ نے یہ درس دیا، عقیدے کی یہ بات سمجھائی کہ جب تم اللہ رب العالمین کے احکام اور فرمودات پر عمل پیرا رہو گے تو تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم اللہ کے ہو کر رہو گے، جب تم اللہ والے بن کر رہو گے، تو تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ کا ہو جائے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے فرمودات پر عمل پیرا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسے ایسے راستے نکال دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک سبیل نکال دے گا، ایک راستہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس طریقے سے، ایسی جگہ سے اس کو روزی فراہم کرے گا، رزق فراہم کرے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس جگہ سے ہمیں اس طرح روزی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں کچھ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کی زندگی اللہ رب العالمین اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق گزرتی تھی۔ وہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، وہ اللہ کے ہو گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کی کیسے مدد کی۔ ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جنگل میں جا رہے تھے، سفر کے دوران جنگل سے گزر ہوا تو ایک خوخار شیر ان کے سامنے آیا، قریب تھا کہ وہ ان کے اوپر جھپٹ جاتا، ان پر حملہ آور ہو جاتا، کہ انہوں نے کہا اے شیر، کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کو کھائے گا؟ کیا تو ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ تو شیر یہ سن کر رک گیا، اور اس نے وہ ان کے قدم چاٹنے لگا، اور وہیں اس نے رات گزاری، ان کی حفاظت کی تاکہ دوسرے جانور بھی ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکیں۔
اس طرح اللہ رب العالمین نے وہ صحابی رسول کی مدد کی۔ حالانکہ شیر کی فطرت یہ ہے کہ وہ انسان کو کھا جاتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، اس کے اندر اتنی عقل سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جس نے اس کو چیرنا پھاڑنا سکھایا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے دوسری چیزیں سکھائی ہیں، وہیں اللہ رب العالمین نے اس کو یہ بھی بتایا، یہ بھی سمجھایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، وہ باز آ گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو روک لیا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں وہ اسی طرح ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ان کا قافلہ بھی تھا، اور وہ وہاں سے گزر رہے تھے کہ جنگل میں قیام کرنا پڑ گیا، جنگل کے اندر ان کو قیام کرنا پڑ گیا، تو انہوں نے جنگل میں بآواز بلند ہو کر کہا کہ جنگل کے جانوروں، آج یہاں پر جنگل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا قیام ہے، اس لیے جنگل خالی کر کے چلے جاؤ۔ وہ سارے جانور جنگل خالی کر کے چلے گئے، اپنے اپنے بچوں کو لے کر چلے گئے، اور اس طرح انہوں نے جنگل میں قیام کیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کو بھیجا کہ کفار و مشرکین کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ وہ ایک سمندری ساحل کے کنارے چلے گئے کہ وہاں جا کر کفار و مشرکین کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ 300 لوگ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور ان کی سربراہی میں تھے۔ اس وقت جب وہ روانہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تھیلی کھجور دی، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور ہم لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ ایک کھجور سے کیسے گزر بسر ہوتا تھا، ایک کھجور کا تم کیا کرتے تھے؟ کہا کہ اس ایک کھجور کو ہم کھا لیتے اور پانی پی لیتے، اور اس کی گٹھلی کو بچوں کی طرح ہم چوستے رہتے تھے۔ پھر جب بھوک کی شدت ہوتی تو ہم درختوں پر لاٹھیاں مارتے، اور جو پتے گرتے ان کو بھگا کر ہم کھا لیتے، اس طرح اپنی بھوک مٹاتے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم ساحلی کنارے پر تھے، ہم نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پر ایک بڑی سی چٹان نظر آتی ہے۔ تو جب وہاں قریب پہنچے تو ہم نے ایک عنبری نام کا جانور دیکھا، ایک جانور دیکھا، اس کا نام تھا عنبری، بہت بڑا جانور تھا۔ ہم نے سوچا یہ تو جانور مردہ ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ سوچ کر کھا لیا، یہ سوچ کر اس کو کھانا شروع کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ ہیں، ہم اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے ایلچی ہیں، قاصد ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اضطراری حالت ہے، ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے کھانا شروع کیا، کہتے ہیں کہ 30 دن تک ہم لوگ ٹھہرے رہے، اور سب لوگ اس کے گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھاتے رہے، اور اس کے گوشت بیل کے جسم کے برابر کے ٹکڑے لے کر ہم کھاتے تھے۔ یعنی وہ اتنا بڑا جانور تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی، یعنی سمندری جانور تھا وہ۔ تو اس کی آنکھ سے 3 مٹکے انہوں نے چربی نکالی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جانور کی جسامت کو پتہ کرنے کے لیے کہ یہ اس کی جسامت کتنی بڑی، اس آنکھ میں کہا کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ، تو 13 لوگ اس آنکھ میں داخل ہو گئے۔ اس جانور کی، مچھلی کی آنکھ میں 13 لوگ داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک اونٹ لیا جو سب سے لمبا اونٹ تھا قافلے کا، پھر ایک شخص کو بلایا جو سب سے لمبا آدمی تھا، اور کہا کہ اس کی پسلی سے گزر جاؤ۔ جب وہ اس پسلی سے گزرنے لگا تو وہ بآسانی گزر گیا، اتنا بڑا جانور تھا۔ پھر جب وہ روانہ ہونے لگے، مدینہ واپس آنے لگے، تو اس کا گوشت وہ واپس لے کر آئے مدینہ۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کا ذکر کیا، کہا اللہ کے نبی ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ تمہارے لیے خاص رزق تھا اللہ رب العالمین کی جانب سے، یہ رزق اللہ رب العالمین کی جانب سے بطور خاص تمہارے لیے تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس کا گوشت لائے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہاں اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا کہ وہ گوشت میرے پاس بھی لاؤ، پھر آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی اس طرح مدد کی، وہ اللہ کے راستے کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس طور پر ان کی مدد فرمائی۔ صحیح مسلم کا یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح اصحاب الاخدود میں ایک بچہ جو تھا، اس بچے کو بادشاہ وقت نے طرح طرح سے مارنے کی کوشش کی۔ ایک بار سمندر میں بھیج دیا اس کو کہ اس کو سمندر میں ڈال کر آ جاؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو بچا لیا۔ دوسرے لوگوں کو جو ڈالنے گئے تو ان کو غرق کر دیا اور بس اس بچے کو بچا لیا۔ اسی طرح وہ بچہ، اس بچے کو پہاڑ پر لے جا کر پھینکنے کی کوشش کی، اس کو پہاڑ پر پھینکا جائے، تو پہاڑ پر جب گئے تو وہ پہاڑ متزلزل ہو گیا، وہ ڈاواں ڈول ہونے لگا، تو وہ دوسرے لوگ ہلاک ہو گئے، گر گئے، اور وہ بچہ بچ گیا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی اس طرح مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں جریج رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر ان کے وقت میں ایک بدکار عورت نے بدکاری کا الزام لگایا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگ باتیں کرنے لگے، پریشان ہو گئے کہ یہ جریج تو بہت متقی پرہیزگار بنتا ہے، یہ تو بڑا عابد بنتا ہے، بڑا زاہد بنتا ہے، کٹیا میں بیٹھا رہتا ہے، اور اندرون کے معاملات اس کے اس طرح کے ہیں، اس کے کرتوت اس طرح کے ہیں۔ مارے غضب کے احتجاج کے وہ اس کی کٹیا پر، اس کے حجرے میں پہنچے اور کہا کہ یہ تم نے یہ حرکت کی ہے، تم نے ایسا ایسا کیا ہے۔ جریج رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں سے واقف نہیں تھے، وہ چونک گئے، کہا لاؤ اس بچے کو لے کر آؤ۔ اس بچے کو لایا گیا، تمام لوگوں کی موجودگی میں پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے کسی اور کا ہی نام بتایا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندے جریج رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت فرمائی، عزت کی حفاظت فرمائی، اور لوگوں کو اس طرح ان سے دور کر دیا، اور لوگوں کو پھر ان پر یقین ہو گیا کہ یہ واقعی میں اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اس طرح کے جرم سے دور ہیں اور اس طرح کی گناہ سے پاک ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت کی، ایک تو یہ نصیحت کی کہ جب تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگو۔ یہ بھی عقیدے کی ایک بنیادی بات ہے۔ لوگ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، کہیں درگاہوں پر چلے جاتے ہیں، مزاروں پر چلے جاتے ہیں، باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، کوئی چیز ملنے میں تھوڑی دیر ہوتی ہے، ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے خالی ہاتھ لوٹانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین تو بڑا حیا والا ہے، بڑا کرم والا ہے۔ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے ہر رات پہلے آسمان پر آتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے توبہ کرے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ یا اسی طرح کے اللہ رب العالمین اور اعلان فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ صبح تک اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو فرمایا، اللہ رب العالمین کو یاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام جب پریشان ہو گئے تو کہا انی مغلوب فانتصر،
میں مجبور ہوں، ایک دم پریشان ہوں، تو میری مدد فرما۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین سوال نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، جبکہ دنیا کے لوگ سوال کرنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کروں، جب مانگنے کی بات آئی ہے تو دیکھیے مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کس سے مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان جو اپنے وقت کا خلیفہ ہے، وہ حج کے ایام میں حج کرنے گیا تو اس نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بڑا باوقار ہے، چہرے سے باوقار معلوم ہوتا ہے، لیکن کپڑے بہت بوسیدہ ہیں اور خستہ حالت ہیں۔ معلوم کیا یہ کون شخص ہے، بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سالم اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ خلیفہ کو ایک دم دھچکا لگا کہ اتنے عظیم خلیفہ اور امیر المومنین کا پوتا اس حالت میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ اس حالت میں۔ بڑا افسوس ہوا، اس کو بلایا، کہا کہ تم اس حالت میں کیسے ہو؟ تمہارے جو دادا تھے میں ان کا بڑا مداح ہوں، میں ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں، ان سے میں بہت متاثر ہوں، کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے، مجھے بڑی خوشی حاصل ہوگی، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ جواب دیتے ہیں سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں اس وقت موجود ہوں، میں اس وقت اللہ کے گھر میں موجود ہوں، آپ سے مانگنے میں بڑی شرم آتی ہے، کیسے آپ سے سوال کروں، کیسے آپ سے مانگوں؟ خلیفہ وقت ہے سلیمان بن عبد الملک بن مروان، اس سے کہا کہ میں آپ سے نہیں مانگ سکتا، اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اللہ سے مانگ لوں گا جو مانگنا ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئے، چہرے پہ متانت دیکھی، اپنے غلام سے کہا جیسے ہی یہ عبادت کر کے اس گھر سے نکلے فوراً ان کو بلا کے میرے پاس لانا۔ عبادت کر کے جیسے ہی وہ گھر سے نکلے، غلام نے کہا کہ چلیے امیر خلیفہ وقت نے بلایا ہے۔ پھر حاضر خدمت ہوئے، کہا کہ اب تو تم اللہ کے گھر میں نہیں ہو، اب تو عبادت سے فارغ ہو گئے ہو، مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، جو مانگو گے دوں گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی تمہاری مدد کر کے۔ کہا سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ مجھے کس طرح کی مدد دے سکتے ہیں، دنیاوی مدد دے سکتے ہیں یا اخروی مدد دے سکتے ہیں، دونوں میں سے کون سی مدد دے سکتے ہیں؟ تو خلیفہ وقت نے کہا میرے پاس تو دنیا ہی مال و متاع ہے، میرے پاس تو دنیاوی ساز و سامان ہے، آخرت میں مدد نہیں کر سکتا آخرت کے بارے میں، لیکن دنیا کے بارے میں مدد کر سکتا۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کہا کہ دنیا تو میں نے اپنے رب سے بھی نہیں مانگی، دنیا تو میں نے اللہ سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، تو آپ سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اگر آپ میری اخروی طور پر اخروی معاملات میں اگر مدد کر سکتے ہوں تو کیجئے۔ خلیفہ وقت حیران و ششدر رہ گیا، حیران ہو کر دیکھنے لگا کیا نوجوان ہے، اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، دنیا سے کیسا بیزار ہے، تو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اور خلیفہ کو وہ اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے وہاں سے، اور خلیفہ دیکھتے رہ گئے۔ اس خلیفہ کو انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے اور تم بھی کچھ نہیں ہو، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل فکر، اصل ضرورت آخرت کی ہونی چاہیے، اصل پریشانی آخرت کی پریشانی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح اگر ہم اللہ رب العالمین کے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہمارا ہو جائے گا۔ اسی من کان للہ کان اللہ لہو بھی کہا گیا ہے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین اس کے تمام معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔